الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا کہ رب کائنات نے ہم سب لوگوں کے اوپر اپنا خاص فضل عنایت فرمایا اور ہم سب لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بن مانگے ہم لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ وہ نبی سارے نبیوں کے امام، اللہ کی نظر میں وہ نبی کا مرتبہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو سارے نبیوں کی امتوں سے افضل بنایا۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر قبلے کو چینج کر دیا، اور اس امت کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ٹائم کو کم کر دیا۔ جب اللہ پاک نے روزے کو فرض کیا تھا اس وقت روزہ مغرب سے لے کے عشاء تک ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس امت کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا اور اسی امت کے لیے اللہ پاک نے روزے کے اندر آسانی کر دی۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو ایسا معزز، ایسا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے نبی ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے، جو نبی اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔
حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس امت کی فکر آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس جگہ سجدہ ریز ہوتے تھے وہ پوری جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی، زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور جب تک رب کو راضی کر نہیں لیتے تھے اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے، جب تک اس امت کے حق میں فیصلے نہیں آ جاتے اس وقت تک وہ نبی اپنے سر کو سجدے سے نہیں ہٹاتے تھے۔ آئیے اسی گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے یثرب کے دھنی ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، ایک بہت پیارے نبی برگزیدہ پیغمبر اللہ پاک نے آسمانی کتابیں بھی ان کو عطا فرمائی جن کا نام حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے آسمان سے تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور انجیل کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور قرآن مجید اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سارے نبیوں کے امام ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ قرآن ہم کو زندگی دنیا کے اندر گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری قوم میں 25% ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پا کر بھی اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو میری امت یہ خواہش کرے گی کہ اللہ پاک پوری سال کے 12 مہینے ہی رمضان المبارک کے بنا دے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم کیا کرتے؟ اپنی عقل استعمال کرتے۔ ہم کہتے ہم کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس ہم کو برداشت نہیں ہوتی، تھوڑے تھوڑے عذر پر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم چھوٹی چھوٹی پلاننگ اس زمین کے اوپر، فرش کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہو، تم رب تعالی شانہ کو دھوکہ دیتے ہو، تمہارے خلاف، تمہارے برعکس اللہ پاک اپنے عرش پر بیٹھ کر تمہارے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، برگزیدہ پیغمبر، اللہ پاک نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ پاک فرماتا کہ میرا موسیٰ جب مجھ سے باتیں کرنا ہوتا اس کو تو کوہ طور پہاڑ پہ آتا ہے اور وہ مجھ سے چھپ کے باتیں کرتا ہے، میں اس سے چھپ کے باتیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے فرماتے ہیں اللہ پاک تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ایک نور کا پردہ یہ زمین و آسمان کے بقدر مسافت ہے، اتنا لمبا ایک پردہ ہے، اور ایسے ایسے 70,000 پردے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ پاک میں تو سمجھ رہا تھا میرے بہت قریب ہیں، کیونکہ میں آپ سے باتیں کرتا ہوں اور آپ مجھ سے چھپکے باتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے ایک عاشق دوسرے معشوقہ سے اپنے باتیں کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے کان میں ہی بات کر رہا، تیسرا آدمی نے سن رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ باری تعالیٰ الہ العالمین کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں پردہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے آدم سے لے کے تجھ تک اور تیرے بعد عیسیٰ کو بھی نبی بنا کر بھیجوں گا، وہ نبی میں بنانے والا ہوں جو آخر الزمان ہوگا، جس کی وجہ سے میں نے یہ آسمان کے اوپر سورج اور چاند کو میں نے روشنی بخشی ہے، اور اس کے اوپر آسمانوں کے اوپر لہراتے ہوئے چمچماتے ہوئے ستاروں کو میں نے فٹ کیا ہے، اور زمین کے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو میں نے انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ وہ نبی جب جائے گا اس دنیا کے اندر، وہ آخر الزمان اس کے اوپر میں نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا، اس کے بعد میں نبوت کے دروازے کو بند کر دوں گا، اور میرا آخری نبی ہوگا، خاتم الرسل ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے ما كان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا صبح و قیامت تک۔ عزیزان گرامی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ پاک پھر اس کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں؟ بولے موسیٰ تجھے میں نے کلیم اللہ بنایا ہے، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، لیکن وہ میرا جو آخری نبی ہوگا، جس کو میں اس دنیا کے اندر بھیجوں گا، جس کے اوپر میں قرآن اپنی کتاب کو نازل فرماؤں گا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھا نہیں ہے، میں اس نبی کو معراج کرواؤں گا، اور معراج کروانے کے بعد اپنے عرش پہ بلاؤں گا، میرا محبوب میرے سامنے بیٹھا ہوگا، اور میں اپنے محبوب کے سامنے بیٹھوں گا، اور میرا محبوب مجھ سے باتیں کرے گا، میں اپنے محبوب سے باتیں کروں گا، اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، اور یہ ہوئی نہیں موسیٰ، اس کو جو میں امت عطا فرماؤں گا، اس امت کے اوپر میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے کو فرض کروں گا، وہ روزہ رکھے گی، فجر سے لے کر کے مغرب تک بھوکی پیاسی رہے گی، وہ صرف میری رضا کے لیے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے وہ امت روزہ رکھے گی، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی دور رہے گی، اپنی زبان کی حفاظت کرے گی، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے نفس کے اوپر بھی حفاظت کرے گی۔ اے موسیٰ وہ امت جب روزہ رکھے گی اور روزے کی حالت میں افطار کا وقت جب ہوگا، مسجد کے اندر مؤذن اذان دینے والا ہوگا، سامنے دسترخوان لگا ہوگا، وہ امت اس دسترخوان کے سامنے بیٹھے گی، اور اس وقت اپنے ہاتھوں کو میرے بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرے گی اے موسیٰ تو مجھ سے باتیں کرتا کوہ طور پہاڑ پر آ کر کے، تیرے میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن میرے رب ہونے کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میں اس امت جب وہ دسترخوان پر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے میری بارگاہ میں دعا کرے گی، اے موسیٰ اس امت کے اور میرے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں ڈائریکٹ اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اے موسیٰ میں نے جو تجھے امت عطا فرمائی ہے، تیری امت بغاوت کرے گی، اور ہوا یوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہود کہتے ہیں، وہ قوم دریا کے کنارے آباد تھی، دریا کے کنارے آباد تھی، جس طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں جمعہ کا دن سب سے افضل، سب سے معتبر مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہودی کے ہاں سب سے اچھا اور سب سے معتبر دن تھا سنیچر کا دن، سنیچر کا دن سب سے افضل تھا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ لوگ سنیچر کے دن
मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। वो कौम दरिया के किनारे आबाद थी, मछली का शिकार करती थी, वो मछली खाया करती थी। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया कि मछली का शिकार शनिचर के दिन नहीं करेंगे, जुमा के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे, शनिचर के दिन। हफ्ते का दिन उन लोगों का होता था शनिचर का, बोले शनिचर के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन यह कौम जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, यहूदी कौम जो थी, वो अपना दिमागी इंसानी दिमाग चलाने लगी। वो जुमा के दिन रात में मछली जाल लगा देती थी, शनिचर छोड़ के इतवार के दिन मछली की जाल निकालती थी। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा तुम मक्कारी कर रहे हो, होशियारी मुझसे कर रहे हो। कुरान शाहिद है, कुरान पढ़ के तो देखो। कुरान में अल्लाह फरमाया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। अल्लाह पाक ने इस आयत को इस उम्मत के लिए नाजिल फरमाया, और उसके लिए अल्लाह पाक ने वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अअतदौ मिनकुम फिस सब्ति फक़ूलू लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने उस सारी यहूदी जो उस दरिया के किनारे आबाद थे सबको बंदर बना दिया। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अअतदौ मिनकुम फिस सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन। वो सारी कौम जो दरिया के किनारे आबाद थी, अल्लाह पाक ने सबको बंदर बना दिया। आज हम क्या करते हैं, रमजानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने को पा करके भी अपने रब को राज़ी नहीं कर पा रहे, कुरान की तिलावतों से दूर हैं, तमाम इबादतों से दूर हैं, फराइज हमसे छूट जाते हैं। अल्लाह के आज़ाब से डरिए। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह पाक की नजर में ये उम्मत इतनी महबूब है कि अपने महबूब के सदक़े में इसकी पकड़ नहीं करती। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के ऊपर रोजे को फर्ज किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया है जिस तरीके से पिछली उम्मतों पे रोजे को फर्ज किया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अजीज़ान गिरामी, जब ये रोजे फर्ज हुए थे, उस वक्त मगरिब से लेके इशा तक खाने पीने का टाइम रहता था। इशा के बाद से रोजा शुरू हो जाता था और मगरिब तक रोजा रहता था। मदीने के अंदर एक बहुत प्यारे सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रमजानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना आया, उनका काम था कि वो जंगलों में जाते थे, लकड़ियां काटते थे, उसके बाद अपने कंधे पे रखकर मदीना की मार्केट में लेके जाके बेचा करते थे, और उससे जो उजरत मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, उससे उनका गुजर बसर होता था, उनका घर चलता था। अजीज़ान गिरामी, रमजानुल मुबारक का महीना जब अल्लाह पाक ने रोजे को फर्ज किया, तो इशा से लेके मगरिब तक रोजा होता था। हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गरीब सहाबी थे। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रोजा फर्ज हुआ, रमजानुल मुबारक का महीना आया, रोजे की हालत में रोजा रखे हुए, और सुबह सुबह निकल जाते हैं जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए। लकड़ी काट के सुबह से शाम हो जाती, दोपहर हो जाती, दोपहर से शाम होती, वो अपने कंधे पे रखते, पसीने में सराबोर मदीने की मार्केट में, मदीने की बाजार में जाते और वहां पर उसको बेच कर वापस आते। सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से शाम तक जंगलों में लकड़ियां काटते थे। थकान से बदन चूर थी, घर पे पहुंचते हैं, मगरिब की अजान होती है, पानी से अफ्तार करते, मगरिब की नमाज पढ़ते, और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद घर पे आते, अपनी बीवी से कहते हैं, आप खाना बनाइए, बहुत तेज भूख लगी है, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मोहतरमा, आप खाना बनाइए, ऐ मेरी शरीके हयात, आप खाना बनाइए, मुझे भूख बहुत शिद्दत की लगी है, आप खाना बनाइए, मैं आराम करता हूँ, और जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे उठा देना। हदीस की किताबों में लिखा कि हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटते हैं, और लेटते ही उनको आंख लग जाती।
کھانا تیار ہو گیا، بیوی اپنے شوہر کو جگا رہی ہے لیکن وہ اٹھ نہ رہے، نیند اتنا غالب تھی کہ وہ اٹھے ہی نہیں اور عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ اچانک نیند کھلتی ہے، دیکھتے کہ ارے اب تو دوسرے وقت کا دوسرا روزہ چالو ہو گیا۔ عشاء سے لے کے مغرب تک تو ویسے بھوکا تھا، اور صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا رہا، لکڑیاں کاٹتا رہا، اس کو لے کے جا کے بازار میں بیچتا رہا، بھوک شدت کی لگی ہوئی، دوسرا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر حسب معمول صبح کو نکل جاتے ہیں جنگل کی طرف، لکڑیاں کاٹتے ہیں، صبح سے دوپہر ہوتی، دوپہر سے شام ہوتی، وہ لکڑیاں اپنے کندھے پہ رکھ کر کے بازار میں مدینہ کی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس کو بیچ کر کے پیسے اکٹھا ہوتے جو لے کے آ جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ دوسرے دن جب واپس آ رہے تھے تو مسجد نبوی کے پاس جب پہنچے تو مغرب کی اذان ہونے لگی، گلاس پانی پیے، ایک گلاس پانی سے افطار کرنے کے بعد نماز ادا کیے، نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہے تھے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گسی آئے اور جگہ ہی پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، سارے کے سارے بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے قیس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ بھی آئے اور بولے کہ میرے قیس کو کیا ہو گیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اتنے میں جبریل امین آئے اور اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ جب آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نمودار ہوتے تھے تو وہی تاری ہوتی تھی، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ وہی آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا اور قرآن کی آیت لے کر بھیجا تھا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ پاک نے روزے کے ٹائم کو کم کر دیا، میرے قیس کی وجہ سے، یہ کل سے بھوکا ہے، کل افطار بھی نہیں کر پایا تھا اور صبح پھر نکل گیا اپنے حسب معمول جنگلوں میں اور لکڑیاں کاٹ کر مدینہ بیچنے گیا تھا، مدینے کی مارکیٹ سے بیچ کر واپس آ رہا تھا، کل بھی ایک گلاس پانی سے افطار کیا تھا، آج بھی ایک گلاس پانی سے افطار کیا، اس کی بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت حضرت جبریل کو لے کر فوراً جبریل پر بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت قرآن کی دے دو کہ میں نے اس کی امت کی وجہ سے روزے کے ٹائم کو کم کر دیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی امت کی بدولت رمضان المبارک کے روزے کے ٹائم کو کم کر دیا، صبح فجر سے لے کر کے مغرب شام کے وقت مغرب کے وقت تک میں نے روزے کو کر دیا ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے کہ اللہ پاک نے اس امت کے اوپر کتنا فضل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ نے ہم سب کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر قبلے کو چینج کر دیا تھا، اور اس امت کی وجہ سے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے کے ٹائم کو کم کر دیا کہ اب مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک خوب کھاؤ پیو عیش و آرام کرو، فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا تمہارا بند رہے گا، لعلکم تتقون، صرف میری وجہ سے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بہت خاص فضل ہوا ہم سب لوگوں کے اوپر۔ وہ صحابہ تھے، اپنی جانوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر حکم فرما دیتے تو وہ اپنی گردن لے کر میدان میں نکل جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، مدینہ کے اندر ایک بہت پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این معاذ، میرا معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میں حاضر ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میرا دل چاہتا ہے تم مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی منڈی کو نیچے کر لی، اپنے سر کو اپنی نظر کو نیچے کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا معاذ نہیں جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر جمع فرما کر خطاب فرما رہے، پھر ایک آواز لگا رہے اینا معاذ، میرا معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کھڑے ہوتے اور کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میرا دل چاہتا ہے تم مدینہ چھوڑ دو اور یمن چلے جاؤ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا اس وقت بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو اور اپنی نظر کو نیچے کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت معاذ نہیں جانا چاہتے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول خطاب فرما رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، این معاذ، میرا معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور یمن چلے جاؤ۔ آج کے وقت تو تم اتنے بڑے مفتی ہو اور اس وقت یمن کے اندر آپ کی ضرورت ہے، وہاں پر چلے جاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ لوگ دین سے دوریاں اختیار کرنے لگے ہیں، قرآن سے دوریاں اختیار کرنے لگے ہیں، آپ یمن جائیے اور وہاں پر قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، فقہ کی تعلیم کو عام کیجئے، حدیث کی تعلیم کو عام کیجئے، وہاں پر جائیے دین کی تعلیم کو عام کیجئے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور مسجد نبوی سے نکل کے چلے گئے۔ سارے صحابہ کہنے لگے کہاں چلے گئے حضرت معاذ؟ پریشان ہو گئے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ، لیکن وہ اپنے سر کو اپنی نظر کو نیچی کر لیا، وہ گئے نہیں۔ آج کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سامان رکھ کر کے مدینہ مسجد نبوی کے گیٹ پر آ کے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ گیٹ کے سامنے حضرت معاذ اونٹ لے کر آئے، اس کے اوپر سارا راستے کا سفر کے سامان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلے اور کہنے لگے معاذ کہاں؟ بولے اللہ کے رسول آپ ہی نے تو کہا کہ اے معاذ تم مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ اگر میرا محبوب کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے تو وہ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، اگر میرا محبوب کسی کام سے روک دے تو اس سے رکنا بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو جائے اور کوئی امت آپ کی اس پر عمل نہ کرے تو وہ امت چاہے مرد ہو یا عورت وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آج تو حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تو کئی مرتبہ تم سے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب کہا تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تم مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ، لیکن آج آپ نے فرمایا ہے معاذ یہ میرا حکم ہے، تم مدینہ چھوڑ کر یمن جاؤ۔ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو گیا، میں کیسے نہ مانتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آج عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرما دیا ہے اور حضرت جبریل کو بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور کہہ دیجئے کہ جس اونٹنی پر معاذ جائیں گے اونٹنی کی رسی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ہوگی، اور اللہ کے رسول آپ اس کو مدینہ کے بارڈر تک لے کے جا کے چھوڑ کے آئیں گے، مدینہ کی سرحد تک چھوڑ کر آئیں گے۔ حضرت معاذ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں غلام ہوں، میں آپ کے سامنے میری جرت کا ہو سکتی کہ میں اونٹنی پہ بیٹھوں، اے اللہ کے رسول آپ تو آقا ہے، میں اونٹنی پر بیٹھوں اور آقا کے ہاتھ میں اس اونٹنی کی رسی ہو، یہ گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ بھی میرا حکم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، مجبور ہو کر کے انہوں نے اونٹنی کے اوپر سوار کی بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ میں اس اونٹنی کی رسی تھی۔ اللہ کے رسول پیدل پیدل چل رہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی پہ بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کتنا پیارا نبی عطا فرمایا ہے کہ غلام اونٹنی پر بیٹھ کر چل رہا ہے، اور جو آقا ہے اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی اسی اونٹنی کی رسی ہے، آقا پیدل پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے چل رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب مدینہ کا بارڈر آیا، میں تو مدینہ چھوڑنے کا میرا دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میں بہت غریب صحابی تھا، میرے گھر میں کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، اگر کچھ میرے گھر میں کھانے کو رہتا تھا تو میں اپنے بچوں کو کھلا دیتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا، اور میں بھوکا جب پیاسا رہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ان کا چہرے مبارک دیکھ لیتا تھا، میری بھوک ختم ہو جاتی تھی، میری پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا دل نہیں مدینہ چھوڑنے کے لیے گوارا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیا کہ میں تو مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ابھی روؤں گا نہیں، میں اپنے آنکھ سے آنسو کو پوچھا اور کہنے لگے کہ میں ابھی روؤں گا نہیں، ورنہ میرے محبوب کو بھی تکلیف ہوگی، ان کے آنکھ سے بھی اشک جاری ہو جائے گا، میں جو اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، میں یمن کی طرف اس یمن کے راستے پہ جاؤں گا، تھوڑی دور جا کر کے بیٹھ کے خوب رو لوں گا، اپنے دل کو ہلکا کر لوں گا، اس کے بعد پھر آگے کی طرف سفر کروں گا۔ دل کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عہد کرتے ہیں، مدینہ کی سرحد آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی رسی کو چھوڑتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اترتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے معاذ مصافحہ کرو گے، معانقہ کر لو، کیونکہ اس وقت تم یہاں سے یمن جا رہے ہو اور یمن سے 2-3 سال کے بعد تمہاری واپسی ہوگی، اس کے بعد میں اس دنیا کے اندر نہیں رہوں گا، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے اے معاذ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ دونوں گلے جب ملتے ہیں تو دونوں کے سینے جس طریقے سے انجن چلتا ہے، اس کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے دونوں کے سینوں سے آوازیں آ رہی تھی، ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھا، کافی دیر تک روتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے مدینہ سے میں یمن بھیجوں، لیکن کیا کروں، اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے عرش کے اوپر تیرا فیصلہ کر دیا، تیرا نام لے کے کہہ دیا معاذ کو یمن بھیجیے، اور وہ جا کر وہاں پر قرآن کی تعلیم کو عام کرے، حدیث کی تعلیم کو عام کرے، وہاں پر فقہ کی تعلیم کو عام کرے، وہاں پر جا کر کے میرے بندوں کو میرے دروازے تک لا کر کھڑا کرے۔ اے معاذ اللہ پاک نے تیرا نام لے کر عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے اعلان فرما دیا تو میں مجبور ہو گیا، ورنہ میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا معاذ میں تجھے اپنے سے جدا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، میرے گھر میں آپ کو معلوم ہے فاقے کی فاقہ ہوتا ہے، کئی دنوں تک میرے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، اگر کچھ کھانے کی چیزیں میسر بھی ہوتی ہے تو میں اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہوں، میں خود بھوکا رہتا ہوں، اس بھوک اور پیاس کی
سامنے آ جاتا تھا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا، میری بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمن جاؤں گا، وہاں پر میں کس کو دیکھوں گا، وہاں پر میں کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، آپ تو جانا ہی پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو آپ نے اتنی محبتیں دی ہیں، ابھی اس وقت بھیجتے وقت کوئی وصیت اور کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تقوی اختیار کرنا، اے معاذ، تقوی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ پاک نے تقوی کے لفظ کو تقریباً 33 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المسلمین، یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے جگہ جگہ پر قرآن کے اندر لعلکم تتقون کے لفظ کو فٹ کیا ہے اور اللہ پاک نے اتارا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے لعلکم تتقون سے مراد تقوی جو ہے، تقوی کے معنی ہوتا ہے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں کے روزے کو فرض کیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر یہ میرا خوف آ جائے، میرا ڈر آ جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ، تقوی اختیار کرنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ اور اللہ پاک یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے روزے کو اس لیے بنایا ہے، روزے کو اس لیے میں نے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اگر روزے کی اہمیت سمجھ کر کے، روزے کی قدر کرتے ہوئے، اس کے ایام کو سمجھتے ہوئے اگر ہم نے روزے کو رکھا ہے تو ہمارے دل کے اندر تقوی آ جائے گا۔ اور اللہ پاک چاہتا ہے، یہ اس کی پہلا عشرہ جو چل رہا ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کو عام کر دیا کہ لوٹ لو میرے بندو جتنا لوٹنا چاہتے ہو۔ آج وہ پہلا عشرہ بھی چلا جائے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس عشرے کے اندر اپنے رب کی رحمتوں کا کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور کتنی رحمتوں سے ہم محروم رہ گئے۔ اس کے بعد آج مغرب بعد سے دوسرا عشرہ جو شروع ہوگا مغفرت کا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس مغفرت والے عشرے میں میری مغفرت عام ہو جاتی ہے۔ کون ہے میرا بندہ وہ جو مجھ سے اپنی مغفرت کروا لے؟ تو ہم نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے پہلے عشرے کو تو ہم نے کھو دیا، لیکن عزیزو، دوسرا عشرہ جو آنے والا ہے اس میں اللہ کی خوب عبادت کریں اور قرآن کی خوب تلاوت کریں اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ کروا لیں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔